نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غیر معمولی شرف اور فضیلت کی حامل خاتون تھی۔ ان کے والد کا شمار قبیلہ بنی مخزوم کے مشہور اور اہم سرداروں میں اور عرب کے معدد چند اصحاب جو سخاوت میں شامل تھے ان میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھی، کیونکہ ان کے علاقے کا قصد کرنے والے قافلے اور ان کے معیت میں سفر کرنے والے مسافر کبھی بھی اپنے ساتھ زاد راہ لے کر نہیں چلتے تھے۔ انہیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی، جو بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان سے پہلے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا جن کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی کم تھی۔ ان کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا، لیکن ان کی کنیت ام سلمہ ان کے نام سے زیادہ مشہور تھی۔ وہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہی اسلام لائی تھیں۔ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی دوسری خاتون تھی۔ یہ شرف ان سے پہلے صرف ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھا۔ جیسے ہی ان کے اور ان کے شوہر کے مسلمان ہونے کی خبر قریش کو ملی، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور ان کے اندر ایک ہجان برپا ہو گیا، اور انہوں نے ان دونوں کو ایسی اذیت ناک اور عبرت انگیز سزائیں دینے کا سلسلہ شروع کیا جو مضبوط چٹانوں کو ہلا کے رکھ دینے کے لیے قابل تھا۔ لیکن انہوں نے اس سزاؤں کے سامنے نہ تو کسی زعمت اور کمزوری کا اظہار کیا اور نہ ہی ہمت ہاری، نہ کسی قسم کے تردد اور تذبذب میں مبتلا ہوئیں۔ جب اذیت رسانی کا یہ سلسلہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی، تو یہ دونوں ہجرت کرنے والے قافلے مہاجرین میں پیش پیش تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر اجنبی دیار اور انجانے علاقوں کی طرف چل پڑے اور اپنے پیچھے مکہ میں اپنا عالی شان مکان، اپنا بلند مقام اور اپنی خاندانی شرافت چھوڑ گئے۔ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے فقط اللہ رب العزت کے اجر و ثواب کے خواہاں اور اس کی رضا و خوشنودی کے طالب تھے۔ اگرچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر کو نجاشی شاہ حبشہ کی حمایت اور سرپرستی میں نہایت سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود محبت وحی یعنی مکہ واپس جانے اور سرچشمہ ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی آرزو ان کے دلوں کو ہر وقت مضطرب اور بے چین رکھتی تھی۔ اور پھر جب سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس مسلسل اس طرح کی خبریں آنے لگیں کہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کافی بڑھ گئی ہے اور قریش کی اذیت رسانیاں اور اس کے ظلم و ستم کا زور بڑی حد تک ٹوٹ چکا ہے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مکہ واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا۔ دیار حرم میں پہنچنے کا شوق اور بارگاہ رسالت میں حاضری کا اشتیاق انہیں کھینچے لے جا رہا تھا۔ چنانچہ واپسی کے اس سفر میں حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر سب سے آگے تھے، لیکن واپس آنے والوں پر بہت جلد یہ بات منکشف ہو گئی کہ ان کے پاس اس سلسلے میں جو خبریں پہنچی تھیں ان میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا تھا، اور مسلمانوں نے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو تھوڑی سی پیش قدمی کی تھی، قریش کے طرف سے اس کی شدید مزاحمت ہوئی تھی۔ اس کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کو ستانے اور ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور ان کے ظلم و ستم کی چکی پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کر کے مدینہ چلے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر نے قریش کی اذیت سے نجات حاصل کرنے کی اور اپنے دین کی حفاظت کے خیال سے جلد از جلد ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر یہ کام ان کے لیے اتنا آسان نہ تھا جتنا وہ گمان کرتے تھے۔ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کو ایسی سخت اور المناک حالات سے گزرنا پڑا جن کے سامنے تمام سختیاں سیج نظر آتی ہیں۔ ہم ہجرت کی یہ المناک داستان خود حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں ان کا مشاہدہ بہت گہرا اور ان کی تصویر کشی زیادہ مکمل ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ٹھانی تو انہوں نے اپنے لیے سواری کا اونٹ تیار کیا
مجھے اس پر سوار کیا اور میرے بچے سلمہ کو میری گود میں ڈالا اور کسی چیز کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر اونٹ کی نکیل پکڑا کر روانہ ہو گئے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم مکہ سے باہر نکلتے، ہمارے قبیلے بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے ہم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور ابو سلمہ سے کہنے لگے کہ تم اپنے متعلق جو چاہو فیصلہ کرو، مگر تمہاری بیوی سے تمہیں کیا سروکار؟ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم تم کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو۔ پھر وہ ان کے اوپر جھپٹ پڑے اور مجھے زبردستی ان سے چھین کر الگ کر دیا۔ جب میرے شوہر ابو سلمہ کے قبیلے بنو عبد الاسد کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے اور میرے بچوں کو ابو سلمہ سے چھین لیا ہے، تو وہ نہایت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، جب تم نے اپنے خاندان کی لڑکی کو ہمارے قبیلے کے آدمی سے چھین لیا تو ہم بھی بچے کو اس طرح اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ وہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ میرے بچے سلمہ کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس کھینچا تانی میں اس کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا، اللہ اکبر، اور وہ اس کو چھین کر لے گئے۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا اور میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ایک طرف میرے شوہر اپنے دین اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ چلے گئے، دوسری طرف میرے بچے کو بنو عبد الاسد نے جبرن مجھ سے چھین لیا اور میرے قبیلے بنو مخزوم نے زبردستی مجھے اپنے پاس روک لیا۔ اس طرح ذرا سی دیر میں مجھے، میرے شوہر اور میرے بچے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ پھر حضرت ام سلمہ اپنی داستان کا اگلا حصہ بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد سے میرا روز مرہ کا یہ معمول ہو گیا کہ صبح سویرے مکہ کے باہر بطحا کی طرف نکل جاتی اور اس جگہ جا کر بیٹھ جاتی جہاں میرے ساتھ یہ المیہ پیش آیا تھا۔ میں ان بیتی ہوئی گھڑیوں کو یاد کرتی رہتی جب میرے شوہر اور بچے کے درمیان جدائی کی دیوار حائل کر دی گئی تھی۔ میں برابر روتی رہتی یہاں تک کہ رات کے سائے گہرے ہو جاتے۔ میری یہ حالت 1 سال یا اس کے لگ بھگ رہی۔ آخرکار میرے بنی عم میں سے ایک شخص کا گزر میری طرف سے ہوا اور اس کو میرے اس حال زار پر ترس آ گیا۔ اس نے میرے قبیلے والوں سے کہا، تم لوگ اس غریب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اس کو اس کے شوہر اور بچوں سے جدا کر کے اس کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ برابر ان کو میرے حق میں ہموار کرتا اور اس کے جذبہ ترحم کو محمیز کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس حد تک نرم ہو گئے کہ انہوں نے مجھے اپنے شوہر کے پاس چلے جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن میرے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں اپنے لخت جگر کو مکہ میں بنی عبد الاسد کے یہاں چھوڑ کر خود اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جاتی، اور اس صورت میں جبکہ میں خود دارالحجر مدینہ میں ہوں اور میرا کم سن بچہ مکہ میں اس حال میں پڑا ہو کہ اس کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ ملے۔ کیسے ممکن تھا کہ میری مامتا کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور میری آنکھوں سے امڑتے ہوئے آنسوں کا سیلاب تھم سکے؟ بعض لوگوں نے جب مجھ کو اس طرح رنج و غم جھیلتے ہوئے اور کرب عالم میں نبرد آزمات ہوتے دیکھا تو ان کو میری حالت پر رحم آیا اور انہوں نے بنی عبد الاسد سے بات کر کے اس کو میرے ساتھ نرم رویہ اپنانے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے میرے بچے سلمہ کو مجھے واپس کر دیا۔ اب میں نے مکہ میں ٹھہر کر مدینہ جانے والے کسی ہم سفر کے انتظار میں وقت گنوانا اور اپنی روانگی میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اسی اثناء میں کہیں کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آ جائے کہ وہ مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچنے سے روک دے۔ اسی لیے میں نے جھٹ جھٹ اپنی سواری اونٹ کو تیار کیا، بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر سے ملنے کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ جب میں تنعیم کے مقام پر پہنچی تو میری ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، زاد الراقب کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ انہوں نے دریافت کیا۔ نہیں، خدا تعالیٰ اور میرے اس بچے کے سوا میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، میں نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، جب تک تم مدینہ نہ پہنچ جاؤ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر انہوں نے میری اونٹنی کی نکیل تھام لی اور مجھے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے مجھے کسی ایسے عرب کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی جو ان سے زیادہ کریم النفس اور شریف ہو۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی منزل پر پہنچتے تو وہ اونٹ کو بٹھاتے اور خود مجھ سے پرے ہٹ جاتے۔ جب میں اونٹ سے نیچے اتر کر زمین پر ٹھیک سے کھڑی ہو جاتی تو وہ اونٹ کے پاس آتے، کجاوا اتار کر زمین پر رکھ دیتے اور اونٹ کو لے کر جا کر کسی درخت سے باندھ دیتے، پھر مجھ سے دور کسی سائے میں لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہو جاتا
تو وہ اٹھ کر اونٹ کے پاس آتے اور اس کو تیار کر کے میرے قریب لاتے اور مجھے اس پر سوار ہونے کی اجازت دیتے اور دور ہٹ جاتے۔ جب میں سوار ہو کر اطمینان سے بیٹھ جاتی تو آتے اور اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل پڑتے۔ مدینہ پہنچے تک راستہ بھر میرے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا۔ جب ان کی نظر بنی عوف بن عمرو کی بستی پر قبا پر پڑی تو بولے کہ تمہارے شوہر اس بستی میں ہے، خدا کا نام لے کر چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس مکہ کی طرف مڑ گئے۔ بچھڑے ہوئے ایک طویل عرصے کی جدائی کے بعد دوبارہ ہم ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت ام سلمہ کی آنکھیں اپنے شوہر کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئیں اور حضرت ابو سلمہ کے دل کو اپنی بیوی اور بچے کو پا کر قرار اور سکون نصیب ہوا۔ اس کے بعد واقعات و حوادث تیزی سے گزرتے رہے۔ یہ غزوہ بدر ہے جس میں حضرت ابو سلمہ شریک ہوئے اور فتح یابی اور ظفر مندی ہو کر مسلمانوں کے ساتھ واپس لوٹے۔ اور یہ ہے مارکہ احد۔ جنگ بدر کے بعد حضرت ابو سلمہ اس غزوہ میں بھی ایک بہادری کی طرح شریک ہوئے اور اس میں اپنی جرت شجاعت کی انمٹ نقوش چھوڑ آئے۔ جنگ سے واپس آئے تو ان کا جسم زخم سے چور تھا۔ وہ برابر زخموں کا علاج کرتے رہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ زخم مندمل ہو چکے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ وہ زخم بظاہر تو بھر گئے تھے مگر اندر ہی اندر خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن اچانک پھٹ گئے اور حضرت ابو سلمہ بستر سے لگ گئے۔ اسی زمانے میں جب وہ اپنے زخموں کے ساتھ کشمکش میں مصروف تھے، ایک دن اپنی بیوی سے بولے کہ ام سلمہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور دعا کرے کہ خدایا میں تجھ سے ہی اس مصیبت کا اجر چاہتا ہوں، الہی تو مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تلافی مافات کی بہترین صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ کئی روز تک بستر علالت پر پڑے رہے۔ اس دوران ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ دروازے میں داخل ہوئے اور ابھی اچھی طرح ان کو دیکھ بھی نہیں سکے تھے کہ انہوں نے زندگی کو خیر بات کہہ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، مقربین میں ان کو بلند مرتبہ عطا کر اور ان کے پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا۔ رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو کشادہ اور منور کر۔ ادھر جب حضرت ام سلمہ کو وہ دعا یاد آئی تو حضرت ابو سلمہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائی تھی، تو انہوں نے کہا، خیر من کہنے پر آمادہ نہ ہو رہا تھا، وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو نعم البدل کے طور پر طلب کیا جائے۔ لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے دعا مکمل کر دی۔ حضرت ام سلمہ کی اس مصیبت پر مسلمانوں نے غیر معمولی صدمہ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہیں عیم العرب کے لقب سے نوازا، کیونکہ مدینہ میں ان کے ننھے ننھے بچوں کے سوا ان کے اہل قبیلہ اور خاندان میں ان کا کوئی قریبی سرپرست اور ہمدرد نہ تھا۔ مہاجرین اور انصار دونوں نے بیک وقت اپنے اوپر حضرت ام سلمہ کے حق کو محسوس کیا۔ اور ان کی عدت وفات گزرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، مگر انہوں نے اس پیغام منظور نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ان کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی، مگر انہوں نے حضرت عمر کے پیغام کو بھی اس طرح رد کر دیا جس طرح وہ حضرت ابوبکر کے پیغام کو نامنظور کر چکی تھی۔ پھر جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اندر 3 ایسی خصلتیں ہیں جو شاید آپ کو پسند نہ آئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں انتہائی غیرت مند اور خوددار عورت ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میری کوئی بات آپ کی طبع مبارک کو ناگوار گزر گئی اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک سن رسیدہ عورت ہوں، اور تیسری یہ کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر ارشاد فرمایا، یہ جو تم نے اپنی غیرت مندی اور خودداری کی بات کہی ہے تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہارے اندر سے اس کو دور کر دے، اور جہاں تک سن رسیدگی کی بات ہے تو اس میں میری حالت تم سے مختلف نہیں ہے، اور یہ جو تم نے بال بچوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے لیے کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کر لیا، اور ان کی وہ دعا مجسم قبولیت بن کر سامنے آ گئی جو انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے وقت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعم البدل عطا فرما دیا،
اور اس وقت سے ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ صرف سلمہ کی ماں نہیں رہ گئی تھی بلکہ تمام مسلمانوں کی ماں ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ کے چہرے کو جنت میں تر و تازہ اور بارونق رکھے، ان سے راضی رہے اور ان کو راضی رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔